علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا۔ حافظ مشتاق صاحب قبلہ کو تشریف لائیں، اپنا نذران عقیدت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ کار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ لی ساحلنا اشغالنا۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں سے کرات بستی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ زمانے مدد گما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، قادریم نورے یا غوث اعظم دی ظلم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم دی ظلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا انت۔ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على ما دام النيران، وعلى آله وأصحابه الأتقيان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے حضرات و زائرین کرام، آج ہم ایسی رات میں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ رات نہ ہوتی ہمارا وجود نہ ہوتا، کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نور مجسم سید عالم باعث ایجاد عالم ہے۔ آئیے، بڑی خوشی بڑی مسرت ہے کہ ہم دیار غریب نواز میں، عطائے رسول میں، اور ایسے فرد ایسی شخصیت کے مکان پر ذکر میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں، جس کو دنیا آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جس کو دنیا فرید الحسن چشتی کہتی ہے، جس کا خاندان سیدنا امام علی مقام علی جدی علیہ السلام سے ملتا ہے،
ہم ایسی جگہ پر اور سامنے ہمارے سامنے کیسے تبرکات موجود ہیں، اس میں حضور کے زلف شریف، منہ شریف، آپ کی ریش مبارک اور قدم مصطفیٰ موجود ہے، جن کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور صاحبزادے سید حماد چشتی کے موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں، ایک آل رسول کی سرپرستی میں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کر رہے ہیں، کیونکہ میلاد ہی ہماری اصل ہے۔ میلاد نہ ہوتی ہمارا وجود نہ ہوتا۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آج یہ چند منٹ میں اپنی سناقی زبان سے آپ کے سامنے آغاز کروں، اس سے پہلے بہتر و مناسب نہیں بلکہ ضروری و انسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب مل کر اپنے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، آمنہ کے دلارے، حلیمہ کے پیارے، ہم اور آپ سب کے سہارے، سیاہ لا مکان، انیس بے کساں، اپنے لعاب دہن سے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مولا، اللہ کے محبوب، دانۂ الغیوب، حضور شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، گردوں کو سنبھالنے والے مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حسب عادت قطع ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ ہر کو میسر کہا اس در کی غلامی، ارے کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اور ایسی چیز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی آج کی رات کہ اللہ نے کان دیے، اس نعمت ہے اس کا احسان نہیں جتایا، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی اس کا احسان نہیں جتایا، اللہ نے ہاتھ دیے اس کا احسان نہیں جتایا،
اللہ نے پیر دیے چلنے کے لیے، اس کا احسان ہے، مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، اس کا احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کا احسان نہیں جتایا، مگر ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کا پوری امت پر، پوری انسانیت پر، فرشتوں پر بھی سب پر احسان ہے۔ وہ احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارادہ فرمائے درود شریف پڑھ اللہ۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ ہمارا نبی مختار ہے، اور ایسا مختار ہے کہ اللہ نے خفی و جلی تمام علم ما کان و ما یکون، اگلا پچھلا سب کچھ عطا فرمایا۔ ایسا مختار ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ سرکار تو حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ سرکار تو حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ مصطفیٰ کو کیسا بنایا؟ قبضہ ہے ہر مقام پہ میرے رسول کا، قبضہ ہے ہر مقام پر میرے رسول کا۔ وہ روح کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ وہ روح کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ سرکار تو حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد۔ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ عاشقوں کی محفل ہے، اور میرا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اب یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ ہر محفل میں آتے، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چاہیں تو ہر محفل میں آ جائیں، ہر محفل میں آ جائیں۔ صرف نعت سنیے، ویسے عالم کی نعت ہے کہ آپ نے اس پر یقین کر لیا اور تیقن کر لیا، اور آپ نے کا دل اس طرف چلا گیا کہ میرے مصطفیٰ روح کائنات۔ روح کائنات کیسے؟ جب تک میرے مصطفیٰ کا روضہ مدینے میں ہے، کائنات قائم ہے، کائنات قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، ہر شے قائم ہے۔ جب مصطفیٰ عرش پر گئے تو مصطفیٰ روح کائنات ہے، تو نظام روک دیا گیا۔ نظام کو روک، علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ 27 برس تک آسمانوں پر رہے۔ اللہ کی دو صفت ہے، ایک قابض، ایک باسط۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کی قابض اور باسط۔ باسط کہتے پھیلاؤ کو، قابض کہتے سمیٹنے کو۔ وہ چاہے تو پوری کائنات کو سور کے نظر میں سمیٹ دے، وہ چاہے تو اس کی قدرت ہے
کہ جیسے کسی نے کہا ہے اس نور مجسم کی تنویر کو کیا کہیے، اس نور مجسم کی تنویر کو کیا کہیے، سمجھے تو محمد ہے پہلے تو خدائی ہے، سمجھے تو محمد ہے پہلے تو خدائی ہے۔ وزیدان محترم مصطفیٰ روح کائنات اور ایسی روح ہے، بات اور بتا دوں، عرش پر مصطفیٰ گئے، یہ ولادت کی شب ہے، یاد کی رات بڑی مبارک رات ہے، اور اس ایجاد 22 عالم رات ہے، اور اتفاق یہ دیکھیے کہ آج پیر گزر کے منگل کی شب آ رہی ہے، آج منگل کی شب ہے، پیر گزر چکا، حالانکہ میرے مصطفیٰ پیر کو تشریف لائے، پیر کے دن تشریف لائے، مگر یہ ہم مسلمانوں کا نظام قمری حساب سے ہے، ہم اس منگل کو بھی آج پیر مان رہے ہیں، پیر مان رہے ہیں، منگل ہے صحیح مگر ہمارے خیال میں پیر ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ایسے رسول ہے، ایسے رسول ہے، عرش پر گئے۔ نبی کا معراج میں جانا تعجب نہیں، واپس پلٹنا تعجب، جانا تعجب نہیں۔ اور مصطفیٰ کہاں گئے؟ آپ کہتے ہو نا کہ نبی کو معراج عرش پر ہوئی، نبی کو معراج آسمانوں پہ ہوئی، نبی کو معراج فرشتوں کے بیچ میں ہوئی، نبی کی معراج خدا جانے یا اس کا حبیب جانے کیا ہوئی، توجہ چاہوں گا۔ نبی کے لیے مکان ضروری، خدا کے لیے مکان نہیں، تو معراج کہاں ہوئی؟ معراج کہاں ہوئی؟ خدا کے لیے مکان نہیں، نبی کے لیے مکان ضروری۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نبی نے لامکان کو مکہ بنا دیا، نبی نے لامکان کو مکہ بنا دیا، اس لیے امام اس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سرعرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے لامکان کو مکہ بنا دیا، نبی کے لیے مکہ ضروری، خدا کے لیے مکان نہیں۔ مگر نبی کی معراج ہوئی تو کہاں ہوئی؟ میں تو کہتا ہوں عرش کو معراج ہوئی، لامکان کو معراج ہوئی، فرشتوں کو معراج ہوئی، آسمانوں کو معراج ہوئی، سب کو۔ نبی کی معراج جو ہے اللہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں، علامہ نبھانی فرماتے ہیں جب نبی صفت رؤوف سے گزرے تو رؤوف ہو گئے، جب نبی صفت قادر سے گزرے تو قادر ہو گئے، جب نبی صفت رحیم سے گزرے رحیم ہو گئے۔ اسی لیے امام اس کو محبت فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی آخر، وہی ہے اول وہی آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی شب ولادت، میں نے تو قرآن کی یاد تلاوت کی ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے کچھ ضابطہ ہوتا ہے کہ آج کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس لیے نازل ہوئی۔ جب تک یہ بات کو نہیں سمجھے گا قرآن نہیں سمجھے گا۔ لاکھ قرآن کو پڑھتا رہے، ہماری ہم نے آیت پڑھی جو بھی آیت قرآن پاک کی ہے، پورا قرآن پاک کہاں کس کس مقام پر کون سی آیت نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس میں کچھ مفردات بھی ہیں، کچھ مشبہات بھی ہیں، کچھ محکمات بھی ہیں، کچھ مجمل بھی ہیں۔ مشبہات کو خدا جانے، اس کا حبیب جانے، یا علماء راسخین جانے، یا اس کے اللہ والے جانے، اور ان میں جو مفردات ہیں، جو مقطعات ہیں، اس کا نبی جانے، اس کا خدا جانے، نبی جانے خدا جانے۔ لیکن قرآن کو سمجھ میں جب ہی آئے گا کہ کہاں آیت نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ کہاں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ ذرا درود شریف پڑھے تو بات کروں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مصطفیٰ آخری حج، حجۃ الوداع، نبی نے ایک ہی حج کیا،
اگر 2 کر لیتے 2 فرض ہو جاتے. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اب مصطفیٰ نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، حجۃ الوداع، وہ بھی حج اکبری. میرے رسول رحمت عالم نور مجسم مقام عرفات میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے جنوں نبی ظہر سے لے ظہر کی نماز اور عصر کی ملا کے پڑھتے اور مغرب تک دعا کرتے. مغرب تک ڈوب جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کو چاہے حرام کریں اس کو حلال کر دیں. یہ اختیار دیا ہے اللہ نے مصطفیٰ. ہم مغرب کی نماز اپنے وقت میں نہ پڑھیں تو مجھے قرآن کہتا ہے اپنے وقتوں میں نمازیں پڑھو. کوئی سی نماز عصر کی نماز کے وقت میں نہ پڑھیں تو صلاۃ وسطیٰ ہے، ہم مجرم. لیکن عرفات والا اگر مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لے تو مجرم وقت میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی، میرے آقا نے نہیں پڑھی. جب آقا مغرب ڈوب جاتا ہے تو مزدلفے کو روانہ ہوتے ہیں. چلتے چلتے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے تو مصطفیٰ اس نماز مغرب کو قضا نہیں پڑھتے، ادا پڑھتے ہیں. یہ نبی کو اختیار دیا اللہ نے، یہ مصطفیٰ کو اختیار دیا اللہ نے. اس کے بعد رات اور مزدلفے میں گزارتے ہیں. صبح نمودار ہوتی ہے، کنکریاں چنتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کا جنوں ہے. کوئی دائیں ہیں کوئی بائیں ہیں. نبی خطبہ اونٹی پہ بیٹھے جیسے ہی مینا کے وادی سے اور اس کی مزدلفے کی وادی سے مینا میں داخل ہوتے ہیں. جناب جبریل پیغام الہی لاتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عقل چاہتی ہے، وجدان چاہتا ہے، ادراک چاہتا ہے. یا تو حج کے فضائل بیان ہوتے، جو مینا کے فضائل ہے وہ بیان ہوتے. نبی کا میلاد کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ نبی کو نور کہا جا رہا، نبی کا میلاد پڑھایا جا رہا. ارے عقل چاہتی ہے کہ جو مزدلفے میں حکام تھے اس کے ادھر گستاخان نازل ہوتے، یا مینا کے جو حکام ہیں وہ نازل ہوتے. یا نبی کا میلاد کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو میرا خدا علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے. اسے معلوم تھی ایک زمانہ آئے گا کہ نبی کے میلاد کو مجمع عام میں پڑھنے کو شرک و بدعت کہیں گے. اسی لیے میں آج اعلان کر دوں، نبی کی میلاد پڑھنا صدیق اکبر کی سنت نہیں، فاروق اعظم کی سنت نہیں، عثمان غنی کی سنت نہیں، مولا کائنات کی سنت نہیں، امام حسین کی سنت نہیں، امام حسن کی سنت نہیں، امام اعظم کی سنت نہیں، غوث اعظم کی سنت نہیں، غریب نواز کی سنت نہیں، کسی ایمان کی، بلکہ نبی کا میلاد بزبان جبریل پڑھنا خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزم قاری زاہد حسین مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شب میلاد نعت پڑھی، مزہ طبیعت باغ باغ ہو گئی. انہوں نے مجھے آج فون بھی کیا تھا کہ حضرت اس کا ثبوت کہاں ہے. 3 جھنڈے لگائے گئے تو من کی سنو اتفاق کی بات مل گیا. برقانی محبوب الدنیا حضرت علامہ جلال یسوعی، حضرت علامہ عسقلانی، سب انہوں نے بیان کیا ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، حالانکہ اور سے بھی روایت فرماتی ہے میں نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ دیکھا، ایک کوہ طور پر دیکھا، ایک بیت المقدس پہ دیکھا، ایک
फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने शाम के महलात को देखा। और मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फतावा मुस्तफिया में कि जब नबी पैदा हुए तो सितारे टूट गए, ऐसा मालूम हो रहा था खाने काबा को टूट रहे थे, सितारे गिर रहे थे और सब कुछ हो रहा था। अब ये झंडे लगाना किसकी सुन्नत है? किसी सहाबी की सुन्नत नहीं, बल्कि जिब्रील बखुदा हुक्म खुदाबंदी जिब्रील की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, जिब्रील की सुन्नत है। इसलिए हम झंडे लगाते हैं और हम खुशी है। और जो मिलाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु को मनाता है इतना खुशनसीब है, खुशनसीब है। कहाँ दूर जाके हिंदुस्तान में आ जाओ कि हिंदुस्तान वो जगह है जिसके बारे मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जगह है कि बताइए हुआ अजमेर मुकद्दस हुआ, यहाँ तो मेरे अल्लाह ने बतौफैल मुस्तफा गरीब लिबास को अल्लाह के सपने अता बना कर भेजा। ये हिंदुस्तान ऐसा दरखेज इलाका है कि यहाँ मोहब्बत उल्फत के पैगाम मिलते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार किया। मादल्ला सुन्ना मादल्ला। मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम मौलाना गुल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद की फौज तो वजू फरमा रहे हैं। एक आगे बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, आप बहुत बड़े काबिल हैं, अरब के रहने वाले हैं, अरब पढ़कर आए हैं। मिलाद नबी के ज़माने में था नहीं, नबी के ज़माने मिलाद नहीं था, क्योंकि हज़रत मौलाना गुल मोहम्मद साहब मिलाद रसूल पढ़ने गए, मिलाद शरीफ का जलसा करने गए थे। उसने पूछा कि नबी के ज़माने में तो जलसा, आपने फरमाया ये ज़माना किसका है? ये ज़माना किसका है? अरे क़यामत तक ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है। ये ज़माना किसका है? ज़माने से इनकार करने वाला जो मुस्तफ़ा के ज़माने का इनकार कर दे, नस्से क़तई से साबित है वो काफिर है, नस्से क़तई से साबित है। ज़माने की कसम खाई है, वल आसर, ज़माने की कसम, ज़माने की कसम खाई है। जो नबी के ज़माने का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं है। वरना यह किसका ज़माना है? तो नबी के ज़माने में जो मिलाद पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा को मनाना इतना बड़ा है, इतना बड़ा। आप सरजमीन हिंदुस्तान से पूछिए, लखनऊ की सरजमीन पर, हाँ, जात वाले की अभी की जानवरों की बात 80 या करीब नहीं, कुछ करीब 112 साल हुए हैं, तो कम हुए। ज़मीन मुरादाबाद एक सरजमीन पर एक हस्ती गुजरी है जिसका नाम फजल रहमान गंज मुरादाबादी है, जिसका नाम फजल रहमान गंज मुरादाबादी है। ये नबी की शबे विलादत में अपने घर पर 500 चिराग घी के रोशन करते थे, घी के चिराग रोशन करते थे। और ये मौलाना साहब बड़े मीठे अंदाज में कहा, हुजूर मैंने कुरान पढ़ा है, 15वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, बेशक ज़्यादा खर्च करने वाले शैतान के भाई। आप आलिम हैं, ये 500 घी के चिराग जो आपका मुरीद तेल घी डाल रहा है, ये रात भर जलेंगे, घी किसी गरीब के काम आता, किसी बेवा के काम आता, किसी नादार के काम आता, तो किसी अच्छी बात थी। आप मौलवी होकर फजूल खर्ची कर रहे हैं। आपने फरमाया, नादान, ये तो मसला बाद में बताऊंगा, तुझे जलन है तो चिराग को बुझा दे। मैं नबी के नाम पर चिराग जलाया, बताऊंगा बाद में, मसला है, बात पहले बुझा दे। अच्छा, आपने कहा दिल की बात तो बता दी। आलिम तब्दीली के थे, बड़े आलिम, दिल के अंदर जो कोड़ था, जो एक सकीपन था, यार बता दिया। जाके बुझाना शुरू किया, पहला बुझाया तो बुझ गया, दूसरा बुझाया, पहला रोशन हो गया, दूसरा बुझाया
دونوں روشن ہو گئے، تیسرا بجھایا تو اب چوتھا بجھایا، تیسرا روشن ہو گیا، پوری رات بجھاتا رہا، ایک ہی چراغ بجھتا تھا، باقی روشن ہو جاتے. جب تھک گیا، ہار گیا اور ہانپنی آ گئی، سانس پھول گیا، خدمت میں حاضر ہوا، حضور کیا معاملہ ہے؟ میں چراغ بجھاتا ہوں، چراغ بجھ جاتا ہے، ایک بجھتا ہے، لیکن جب بات کو وہ پہلا والا روشن ہو جاتا ہے، پچھلے روشن ہو جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا نادان، اللہ نبی کی پیدائش کے لیے آسمان بنایا، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، تم کبھی آسمان میں لگائے، میں نے نبی کے نام کا چراغ جلایا ہے. جب تجھ سے یہ چراغ، میرا دنیا بھی چراغ جو نبی کے نام سے جلا ہے، اسے نہ بجھا سکا. جس خدا نے نبی کو سراج منیرہ فرمایا ہے، اسے چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. اب شیر سنیے، اے میرا مصطفیٰ کیا شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ. وہ شہ رسول وہ امام کل، وہ شہ رسول وہ امام کل، ہمتن جو حسن و جمال ہے. وہ شہ رسول، اب آنکھ کھلے گی، ساتھ بڈھا ہو گیا ہوں، اب پڑھے گا. وہ شہ رسول وہ امام کل، ہمتن جو حسن و جمال ہے. نہ ازل میں ایسا ہوا کوئی، نہ ازل میں ایسا ہوا کوئی، نہ بد میں ان کی مثال ہے. نہ ازل میں ایسا ہوا کوئی، نہ بد میں ان کی مثال ہے. اور شعر سے یہ ایمان پیدا ہو جائے گا. وہ شکیل ہے، وہ جمیل ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے. شعر سنیے. وہ شکیل ہے، وہ جمیل ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے. وہ رسول ہے سے رسول ہے، کہ نظیر جن کی محال ہے. محال جو ادا کیا امام اہل سنت بادر بریلوی، امام اہل سنت، امام اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تمام ممکنات پر قادر ہے، مگر محمد کا دوسرا ہونا محال ہے. جیسے قدرت نہیں، محال ہے، اور محال کہتے اس کو ہے جس کا وجود نہ ہو سکے، جس کا وجود نہ ہو سکے. دوسرا محمد دنیا پیدا جیسے قدرت ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے خاتم النبی بنا کر بھیجا ہے. تو وہ شکیل ہے، وہ جمیل ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے. وہ رسول ہے سے رسول ہے، کہ نظیر دل کی محال ہے. اور یہ شعر سنیے. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ سراب خلق عظیم ہے. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ سراب خلق عظیم ہے. وہ ہے غمزدوں کے شریک غم، وہ ہے غمزدوں کے شریک غم، ان بے کسوں کا خیال ہے. وہ ہے غمزدوں کے شریک غم، ان بے کسوں کا خیال ہے. اور سنیے، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے جلوہ گر. کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے جلوہ گر. نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر، نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر، جہاں ان کی بزم میں مثال ہے. نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر، جو اشارہ آپ نے کر
ابھی دن ہوا یہ نبی کا میرے کمال ہے، وہ شہ رسول وہ امام کل ہم تن جو حسن و جمال ہے۔ عزیزان محترم یہ قصیدہ نور لکھا ہوا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی صبح مہینے پہلے راجکوٹ گیا، میرے ساتھ 5 گاڑی تھی، ایک مقام پر پہنچے آئے، ان بزرگ کا نام ہے محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے، اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 200 برس پہلے، 200 برس پہلے اچانک شہنشاہ کاشیہ باڑ ہے، درس حدیث دے رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، علم غیب کی حدیث آ جاتی، پڑھاتے پڑھاتے آنکھ بند ہو جاتی، آنکھ کھلتی ہے رو پڑتے، فرماتے ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، آج سے 200 برس کے بعد لوگ پیدا ہوں گے کہ علم غیب کا انکار کریں گے۔ اور ایک بتا دوں مسئلہ آپ کو، علم غیب کو باتائے خدا بندی نبی کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باتائے خدا بندی علم غیب ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین کا انکار، فرمایا کچھ لوگ پیدا ہوں گے، رونے لگے، اس کے بعد حدیث کو سمجھانے لگے، پھر آنکھ لگ گئی، اچانک پھر آنکھ کھلی، خوشی میں بھائی مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ اللہ نے کرم فرمایا فرد پیدا ہوگا جس کا نام احمد رضا ہوگا، جس کا نام احمد رضا ہوگا، جو ان کے علم کی بے خونی کرے گا۔ اور وصیت کرتا ہوں اسی خاندان سے، اسی سلسلے سے بیعت ہونا، ان کے مزار پاک کا بھی نقشہ ہوئی۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت آخری بات کر رہا ہوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو نور فرمایا۔ نور کا کام ہے دوسرے کو روشن کرنا، دوسرے کو اجالا دینا، دوسرے کو منور کرنا۔ اس لیے اللہ نور السماوات کا جو اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے، اللہ روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، اللہ منور کرنے والا ہے زمین و آسمان کا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے مصطفیٰ کو نور فرمایا ہے، تو نور کا کام ہے دوسرے کو روشن کرنا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا روشن کیا ہے، کیسا روشن کیا ہے۔ مجھے تاریخ کا ہندوستان کی وقت یاد ہے جس پر اکبر نہیں ہوا تھا، اکبر کا عقیدہ صحیح تھا، اچانک آگرے میں، فتح پور سیکری میں، آگرے میں طوفان آتا، طوفان آتا، اور ایسی آندھی آتی ہے کہ عصر کا وقت کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کتنے چراغ سے تک کل ہو جاتے ہیں، اور اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، 20 منٹ کے بعد جب اجالا ہوا، آندھی ختم ہوئی، تو اکبر کو پسینہ آیا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ مان سنگھ ہندو وزیر نے پوچھا، اے بادشاہ کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں پسینہ آ گیا؟ کہ ابھی میرا وزیر پاس میں بیٹھا ہوا ہے، میرے حالی موالی میرے پاس میں بیٹھے ہوئے، اس کو عقیدہ صحیح تھا، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آندھی آئی، روشنی ختم ہو گئی، چراغ کھل ہو گئے، مجھے قبر یاد آ گئی کہ میری قبر میں کیا ہوگا، وہاں تو نہ میرا وزیر ہوگا، نہ میرے ساتھی ہوں گے، وہ قبر تو اندھیری کوٹری ہوگی، کیا ہوگا؟ وزیر ہندو مانسی کہتا ہے کہ تمہارے نبی کو کتنے سال ہوئے مثال فرمائے ہوئے، فرمایا 1000 سال، کہ انہوں نے 63 سال کی عمر میں کتنے عالم کو روشن کیا، کیسے عالم کو روشن کیا۔ وہ نبی زمین کے اندر ہے، کہاں تک روشن کیا ہوگا؟ 1000 سال سے وہ زمین کے اندر ہے، نماز کہاں تک روشن کیا ہوگا؟ ان کی روشنی کام آئے گی، ان کی روشنی کام آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل، آخری بات عرض کروں، اس پہ ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت فاضل بریلوی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کے پھول برسائے۔ اور میرے عقیدہ ہے، یہ میں 20واں سال چل رہا ہے، میرا عطائے رسول ہے احمد رضا عطائے غریب نواز، احمد رضا عطائے غریب نواز۔ اور یہ ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم پر الزام ہوتے ہیں، ہم یہ اعلیٰ فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے میرے اعلیٰ امام حضرت غریب نواز عطائے رسول ہے کہ وہ ہستی ہے کہ نگاہ ڈالے امام احمد رضا جیسے ہزاروں مجدد بنا دے۔ غریب نواز کا مقام اعلیٰ حضرت نے سلسلہ نوریہ میں شعر کہا، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، وہ اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور خون خیر الرسول سے ان کا خمیر، خون خیر الرسول سے ان کا خمیر، کس خون خمیر؟ امام حسن خون مصطفیٰ سے، اور ان کے بغیر نجات نہیں۔ اس لیے میں نے فتاوی رضویہ میں ایک فتویٰ پڑھا اعلیٰ حضرت کا، کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ جو شعر ہے دی خمسۃ بہا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ امام اشکمبر بڑا پیارا شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے، مقبول ہے، مقبول کے بغیر نجات ہی نہیں، ان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو نور فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بتاؤں حدیث پاک یاد آتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، دوپہری کا وقت، جنت البقیع سے تشریف لاتے حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے، وضوء مدح ہماری امت کی ماں، ہم سب مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک اپنے دوپٹے کو مصطفیٰ کی کمر اقدس میں ڈالتی اور دونوں کناروں کو پکڑ لیتی اور آقا فرماتے مسکرا کر عائشہ کھینچو۔ جب وہ کھینچتی ہے نہ کپڑا پھٹتا ہے نہ جسم کٹتا ہے، دوپٹہ ویسے ہی نکل جاتا ہے، آپ دیکھیے میرا رومال ہے، ایسے کی جیسے ٹوٹے گا یا ہی پھٹے گا، کبھی تو نکلے گا، مگر میرے مصطفیٰ ایسے نور ہے، ارے ایک چھوٹا سا نور ہے بھی، چراغ جلاؤ موم بتی، اس پہ تم تاگا ڈالو اس کی بتی پر تو بتی نہیں ٹوٹے گی، اس کی روشنی کی بتی ہوگی، یعنی وہ تار نکل جائے گا۔ وہ مصطفیٰ تو مجسم نور ہے، یہ دنیا بھی نور ہے، جب اس میں تھوڑا نکل جائے، تارا نکل جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دوپٹہ ڈالتی ہے، کپڑے کو کھینچتی ہے۔ عائشہ فرماتے عائشہ کھینچو تو دوپٹہ پھٹتا ہے، نہ اس کے ٹکڑے جو آگے دونوں ٹکڑے پکڑے ہوئے تھی نہ وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ایسی جسم سے نکل جاتا ہے۔ اسی سوال کو ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر حضرت منور شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو غوث اعظم کے بھانجے رکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک عیسائی آتا ہے کہتا کہ تمہارے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر تھے، نظر بندی کرتے تھے، اس لیے ان کی بیوی نے ان کی جوزہ نے کپڑا ڈالا، دوپٹہ ڈالا اور نگاہوں کو جوزہ دیا، ویسے نکل گیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی، ہم کیسے تسلیم کر لیں، جسم بھی نہ کٹے کپڑا بھی نہ پھٹے، کیسے نکل جائے؟ فرمایا نادان وہ تو نور مجسم ہے، اسی نور سے مجھے تھوڑی سی کرن ملی ہے، اسی نور مصطفیٰ سے مجھے تھوڑی سی کرن ملی ہے، تو میرے ڈال لے۔ اس نے اپنی چادر کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد نیچے فرمایا کھینچ، جیسے وہ کھینچتا ہے دونوں کنارے پکڑے ہوئے ہیں،
نہ جسم کٹتا ہے نہ کپڑا پھٹتا ہے، چادر ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں نامدار جب مجھ کو تھوڑی سی ایک کرن ملی ہے، میرا عالم جب یہ ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قطع بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا نبی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم میں جو نعت پیش کرنا چاہ رہا تھا اس نعت کو پیش کر دوں، عقیدے کی نعت کرو شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا نہیں عظمت مصطفیٰ جس کے دل میں وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ نہیں عظمت مصطفیٰ جس کے دل میں وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ نہ اس کا خدا ہے نہ اس کے نبی ہے، وہ اللہ والوں میں شامل نہیں ہے۔ اور شیر سنی اگر تو نہ ملتے خدا بھی نہ ملتا، نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا۔ اگر وہ نہ ملتے خدا بھی نہ ملتا، نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا۔ رجوم سے پھرا ہے وہ حق سے پھرا ہے، وہ ایمان والوں میں داخل نہیں ہے۔ جو ان سے پھرا ہے وہ حق سے پھرا ہے۔ اور یہ شعر سنیے ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت سے پہلے محبت ضروری، محبت سے پہلے عقیدت ضروری ہے۔ اطاعت سے پہلے محبت ضروری، محبت سے پہلے عقیدت ضروری۔ نہیں تیرے ایمان کی کچھ حقیقت، عقیدت ہی جب تیری کامل نہیں ہے۔ نہیں تیرے ایمان کی کچھ حقیقت، عقیدت ہی جب۔ اور محبت کہتے کسے؟ محبت کی حد ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کی کوئی حد نہیں۔ محبت کی حد شاعر فیض نے کہا نا، پاکستانی نے دکھ زمانے میں اور بھی ہے محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض صاحب نے کہا تو سنیے شعر۔ اور یہ محبت میں پڑھتا ہے کانٹوں پہ چلنا، کبھی جی کے مرنا کبھی مر کے جینا۔ محبت میں پڑھتا ہے کانٹوں پہ چلنا، کبھی جی کے مرنا کبھی مر کے جینا۔ ارے محبت کی منزل کوئی دل لگی ہے، یہ منزل ہے وہ حد منزل نہیں ہے۔ محبت کی منزل کوئی دل لگی ہے، یہ منزل ہے وہ حد منزل نہیں ہے۔ نہیں عظمت مصطفیٰ جس کے دل میں وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو کامیاب فرمائے۔ اور میرے بھائی محترم، میرے رفیق آج آنکھوں کے سامنے نہیں لیکن دل میں ہے، حضرت مغفور فرید الحسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں رحمت ہو کرم کی بڑے خوش ہو کے آج کی کو کہ ان کا بیٹا نبی کی میلاد کر رہا ہے، نبی کی میلاد ہو رہی ہے، بڑی خوش ہوگی اور ایسی خوش ہوگی کہ نبی کی بارگاہ سے رحمت کے جھونکے جھونک ہو کے آ رہے ہوں گے اور مدینے سے ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سنیوں کا خاتمہ ایمان پر ہمارا بچہ حماد اللہ اس کو تندرستی عطا فرمائے، عطا فرمائے اور پروردگار عالم ان کو علم سے اور مالا مال فرمائے، علم سے نوازے، اس محفل کو اللہ کامیاب فرمائے۔ اے خدا تجھے تیرے نبی کے زلفوں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے حبیب کے زلفوں کا واسطہ دیتا ہوں، قدم مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جس قدم کی قرآن نے قسم کھائی لفظ بہذا البلد انت حل بہذا البلد، اسی کی قسم دیتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے
ہماری آرزو کو پورا فرمائے، ہماری مشکل کو آسان فرما دے۔ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کوئی بیان ہوا آغاز میں واقعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔